بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں امت نبی 313۔ براہ کرم ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آج ہم جانیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ ہجرت لفظ ہجر سے لیا گیا ہے جس کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں، اور اسلام کے نزدیک اللہ کے لیے وطن چھوڑ دینا ہی ہجرت کہلاتا ہے۔ اللہ کے دین پر جماؤ اور کلمہ حق کی حفاظت کے لیے اسلام کے فدکاروں کو وطن چھوڑ دینے کی پہلی آزمائش اس وقت پیش آئی جبکہ مکہ کے کفار اور قریشی مشرکوں نے ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کے لیے مکہ میں دین حق پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنا ناممکن بنا دیا اور وطن چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہ چھوڑا۔ بس مٹھی بھر مسلمانوں پر مشرکوں کے برداشت نہ کرنے کے قابل ظلم اور مسلمانوں کے حیرت میں ڈال دینے والے جماعوں نے دنیا کی تاریخ میں ایک نیا باب بڑھا دیا جو حبشہ کی ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت حبشہ کا فرما روا ہمہ عیسائی تھا اور عیسائی دھرم کا عالم بھی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ ابھی حبشہ کو ہجرت کر جائیں۔ امید ہے کہ اسحامہ کی حکومت ان کا سواگت کریں گی اور وہ بنا کسی رکاوٹ کے دین حق پر قائم رہ سکیں گے اور جمع بھی رہیں گے۔ ہجرت کے اس دور کی نمایاں شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس جوڑے کو وداع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ تعداد 80 تک پہنچ گئی۔ ان مہاجروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ بھی تھے۔ یہی وہ نیڈر اور حق بات کرنے والے شخص ہیں جنہوں نے قریش کے وفد کی مہاجروں سے متعلق واپسی کی مانگ کے سلسلے میں اسلام پر بے مثال تقریر فرمائی۔ سن 11 نبی حج کے موسم کے موقع پر الہیرا اور مینا کے درمیان عقبہ نامی جگہ میں یثرب مدینہ کے کچھ لوگوں نے رات کی تنہائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 یا 8 آدمی تھے۔ دوسرے سال کچھ پچھلے اور کچھ دوسرے لوگوں نے جو تعداد میں 12 تھے خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر باتیں کی اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے نام محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ ہے: ابو ماما، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، معاذ بن حرش، جقوان بن عبد قیس، خالد بن مخلد، عبادہ بن سمیت، عباس بن عبادہ، ابو الہیشم، عدیم بن سائمہ۔ حضرت عبادہ بن سمیتی فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ان شرطوں کے ساتھ اسلام پر بیعت کی تھی: ایک اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمتیں نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی غیبت کریں گے، اور کسی بھی اچھی بات میں آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ بیعت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم نے ان شرطوں کو پورا کیا تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اگر تم ان برائیوں میں سے کوئی بھی کر بیٹھے تو پھر تمہارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، چاہے بخش دے چاہے جرم پر سزا دے۔ اس واقعے نے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی چرچا شروع کر دی اور دھیرے دھیرے ہر خاندان میں اسلامی سورج کی کرنیں پہنچنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اوس و خزرج کی تمام شاخوں میں 13 نبیوں کو 73 مرد اور 2 عورتیں اسی عقبہ نامی جگہ پر حج کے زمانے میں رات کی اندھیریوں میں نبوت کے سورج کی روشنی سے فیض حاصل کرنے جا پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچا عباس کو لے کر وہاں پہنچ گئے اور ان کے سامنے اسلام پر ایک اثردار واعظ فرمایا جس سے ان کے دل ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ اس کے بعد انصاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس معاملے پر باتیں ہوئی کہ اگر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تو اسلام کی اشاعت کو بھی فائدہ پہنچے اور ہم کو بھی فیض پانے کا اچھی طرح موقع ہاتھ آئے، اور اس سلسلے میں دونوں طرف سے محبت اور تعلق کے قول و قرار بھی ہوئے جن کی تفصیل سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہو چکی ہے۔ انہی لوگوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کو چن کر دعوت و اسلام کی تعلیم کے لیے اپنا نقیب مقرر فرمایا۔ یثرب مدینہ میں اسلام کی اشاعت نے جب اس طرح بھاری ترقی کر لی تو
اب اللہ کی وحی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسلام کے جانثاروں کو اجازت دے دی کہ وہ مکہ کے مشرکوں کی پہنچائی ہولناک تکلیفوں سے بچ جانے کے لیے مدینہ ہجرت کر جائے اور خدا کے لیے وطن ترک کر لے۔ چنانچہ دھیرے دھیرے مسلمانوں نے مدینہ کی ہجرت شروع کر دی۔ مکہ کے مشرکوں نے یہ دیکھ کر مسلمانوں کی ہجرت سے روکنے کے لیے ظلم و زیادتی میں اور بڑھوتری کر دی اور ہجرت کو روکنے کے لیے ممکن ذریعوں کو اختیار کیا، مگر اسلام کے فداکاروں کا ہجرت کا جذبہ تھما نہیں، بلکہ وہ کثرت کے ساتھ مال، جان، آبرو اور اولاد کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اللہ کی راہ میں عزیز وطن کو خیرباد کرتے رہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ جب مکہ والوں نے ان کے مال اور بال بچوں کے ساتھ لے جانے سے روک دیا تو ان جوانوں نے صبر آزما زندگی کے ساتھ حق کے لیے ہجرت کی خاطر ان کو بھی وہیں چھوڑا اور اکیلے اللہ کے بھروسے پر مدینہ روانہ ہو گئے۔ اب مکہ کے مشہور مسلمانوں میں سے صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ ہی باقی رہ گئے تھے اور بہت تھوڑی سی تعداد باقی مسلمانوں کی تھی۔ تب قریش نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اسلام کو مٹا دینے کا اس سے بہتر دوسرا کوئی موقع نہیں آئے گا۔ چنانچہ قریش کے تمام سردار قصی بن کلاب کے قیام کیے ہوئے گورنمنٹ ہاؤس دار الندوہ میں جمع ہوئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے متعلق مشورے کی سازشیں قائم کی۔ اس مجلس میں عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، طعیمہ بن عدی، گبیر بن مطعم، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو سجی، رافع بن اسود، حکیم بن حجام، ابو جہل، منبع بن حجاج، امیہ بن خلف جیسے قریش سردار مشورے میں شریک تھے۔ مشورہ شروع ہونے والا ہی تھا کہ ایک شیطان شیخ نزدیک دارالندوا کے دروازے پر آ موجود ہوا اور مجلس میں شرکت کی خواہش کی۔ مکہ کے قریش نے اپنے خیال کا پا کر خوشی سے اجازت دے دی اور اب مشورہ شروع ہوا۔ مخالف رائے دینے والوں نے الگ الگ رائے دی، لیکن شیر نزدی نے ہر ایک رائے کو غلط قرار دیا۔ آخر میں ایک آدمی نے کہا، تمام قبیلوں میں سے ایک ایک جوان لیجئے اور ان سے کہیے کہ وہ ایک ہی وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے قتل کر دے، اس سے کام بھی بن جائے گا اور بنو عبد مناف کسی سے بدلہ لینے کی جرت بھی نہ کر سکیں گے اور صرف خبا پر معاملہ طے ہو جائے گا۔ شیخ نزدی نے اس رائے کو بہت سراہا اور یہی رائے طے پائی گئی۔ ادھر جبریل علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے ذات اقدس کے سامنے اس پوری داستان کو کہہ سنایا اور عرض کیا، خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ آج رات اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا کر خود مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اللہ کی وحی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے نوجوانوں کے گھیرے کے باوجود سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھتے ہوئے اور شہادت الوضو فرما کر مٹھی پر خاک ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے صاف بچ کر نکل گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ کے مکان پر جا کر وحی الہی کی خوشخبری سنا کر ان کو ساتھ لیے مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ ہجرت کا یہ واقعہ ربیع الاول 13 نبوی دوشنبہ کے دن پیش آیا۔ یہ واقعہ اپنے خصوصی حالات اور معجزانہ اثرات کے ساتھ بہت مشہور اور صحیح حدیثوں اور روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے اور صدیق اکبر کی سفر ہجرت میں ساتھ دینے کی عظمت و جلالت کے لیے رہتی دنیا تک قرآن اس طرح کہتا ہے، دوسرا تھا دو کا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے کہ یہ اپنے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ سے کہہ رہے تھے، ابو بکر غم نہ کھا، بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے لا تحزن فرمایا، لا تکف نہیں فرمایا۔ یہ اس لیے کہ خوف اور غم کے معنی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ عام طور پر خوف اپنے نقصان کے سلسلے میں ہوا کرتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کو اپنی جان اور اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، بلکہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری اور مشرکوں کے ہاتھوں ظلم پہنچنے کا غم ان پر سوار تھا۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نے ابو بکر رضی اللہ کی اس حالات کا اندازہ لگایا، لا تکف کی جگہ لا جاجن ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی ان اللہ معنا فرما کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی رفاقت کی مقبولیت پر بھی مہر تصدیق لگا دی۔
दुनिया अपने बुग़्ज़ दुश्मनी से जो चाहे कहे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु का सच्चा साथ के लिए कुरान के जुमला इन्नल्लाह मअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, की हकीकत को सारी कायनात भी मिलकर मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकती। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे दे, अल्लाह बड़े फजल वाला है। हिजरत, इस्लाम में हिजरत एक अहम फरीज़ा है। कौन नहीं जानता कि इंसान के लिए वतन, माल, बाल बच्चे कितने प्यारे होते हैं और इन्हीं कीमती पूंजी पर अपनी दुनिया का ऐश राहत और जिंदगी को बाकी रखने का मदार है। लेकिन उसकी इंसानियत और इंसानियत की तरक्की जिंदगी के इन तमाम मकसदों से भी एक बुलंद मकसद चाहती है, और वो ये कि कायनात पैदा करने वाले और रब्बुल आलमीन की मराफात, जिसकी शफकत और मोहब्बत ने उसको ये रुख दिया। इसी मराफात का नाम दीन और मिल्लत है। इंसान जब इस हकीकी मकसद को पा लेता है तो फिर उसकी निगाह में इस दर्जा फैलाव और बुलंदी पैदा हो जाती है कि दुनिया की उन तमाम रंगीनियों और निरंगियों का फैला हुआ दामन भी उसको तंग नजर आता है, और वो इस तंग दामनी से आजिज होकर आखिरकार रूहानी जिंदगी की गोद में तस्कीन पाता है। और जब इस मरहले पर पहुंच जाता है तो फिर दीन हक के लिए वो दुनिया की तमाम कीमती पूंजी, तन मन धन, यहाँ तक कि बाल और बच्चों को भी छोड़ देता है और उस कीमती मोती को आंच नहीं आने देता जिसका नाम ईमान है। इसी हकीकत हाल को इस्लाम के मुकद्दस लफ्जों में हिजरत कहा जाता है। इसी वजह से हिजरत का एक सच्चे ईमान वाले और मुखलिस मुसलमान और मुनाफिक और काफिर हस्ती के दरमियान फर्क पैदा करने के लिए बेहतरीन कसौटी और मयार है। साथ ही रूहानी फिजा का दर्जा हरारत मालूम करने के लिए जिहाद और हिजरत ही दो ऐसे पैमाने हैं जिनमें मोमिन के ईमान की हरारत का सही अंदाजा हो जाता है। कुरान ने हिजरत की अहमियत पर जगह जगह तवज्जो दिलाई है और उसको ईमान व इस्लाम की कसौटी करार दिया है। इस्लाम के शुरू में मक्का दारुल कुफ्र व दारुल हर्ब था, इसीलिए वहां से मदीना को हिजरत कर जाना इस्लाम के सबसे अहम फर्जों में से था, ताकि मुसलमान मदीना में अमन व आफियत के साथ इस्लाम के हुक्मों की पैरवी कर सकें। और ना सिर्फ इसी कदर बल्कि इस्लाम के बड़े बड़े मकसद उम्र बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना और नाही अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना, किया दूसरे लफ्जों में कि सही खिदमत अंजाम दे सके। मगर जब 98 हिजरी में फार मुबीन खुली जीत ने मक्का की इस हालत को बदल कर दारुल इस्लाम बना दिया तो अब हिजरत का ये खास फर्ज खत्म हो गया और वही की जुबान में फरमा कर इस हकीकत का ऐलान कर दिया। अलबत्ता अब भी तौहीद के मरकज से बेपनाह इश्क व मोहब्बत के जज्बे में मक्का और मदीना हिजरत करके जाना अजर व सवाब का जरूरी हक पैदा करता है। और अगर किसी जगह और किसी देश में मुसलमानों के लिए ईमानी जिंदगी पेश नजर वही सूरत हाल पैदा हो जाए जो इस्लाम के शुरुआती दौर मक्की दौर में थी, तो उस वक्त मुसलमानों के लिए वही हुक्म लागू हो जाएगा जो मक्की दौर के मुताबिक कुरान व हदीस और उससे निकले इस्लामी फिक़ह में पाए जाते हैं। और उसूली तौर पर उस वक्त सिर्फ दो ही इस्लामी मांगे सामने आएंगी, अल्लाह के रास्ते के लिए जिहाद के जरिए उस हालत में इनकलाब या फिर हिजरत, और किसी तरह भी ये जायज़ नहीं होगा कि मौजूदा हालात पर कनान करके इत्मीनान की जिंदगी गुजारी जाए। मक्का जब दारुल कुफ्र और दारुल हबर था तो उस वक्त मदीना की हिजरत को इस्लाम ने किस दर्जा अहमियत दी और इसे ऊंचे मकसद के लिए मुसलमानों से किस दर्जा कुर्बानी और नफ्स के इसार की मांग की। इन आयतों से इस हकीकत का अच्छी तरह अंदाजा हो सकता है जिन लोगों ने हिजरत की और जो अपने घरों से निकल गए और मेरी राह में सताए गए और मेरी राह में लड़े और मारे गए, मैं जरूर उनके गुनाह उनसे दूर कर दूंगा और उनको ऐसी जन्नत में दाखिल करूंगा जिनके पेड़ों के नीचे नहरें जारी है। ये बदला है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के पास अच्छा बदला है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद किया, अल्लाह के नजदीक बहुत बुलंद रहने वाले हैं और यही कामयाब है। बेशक जिनको फरिश्तों ने इसी हालात में मौत से दो चार किया कि वे अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे, उनसे फरिश्तों ने पूछा कि तुम किस हालात में थे। उन्होंने जवाब दिया कि हम जमीन में कमजोर थे। फरिश्तों ने कहा, क्या अल्लाह की जमीन फैली नहीं थी कि तुम उससे हिजरत कर जाते? सो यही है जिनका ठिकाना जहन्नम है
اور وہ بہت بری جگہ ہے، مگر وہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو ہجرت کے لیے کوئی ہلا نہیں کر سکتے اور نہ ہجرت کے لیے راہ پاتے ہیں، تو یہ وہ ہے کہ امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے۔